نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، مرکز سراج اہل حدیث نے آج یہ محفل سجائی ہے، یہ اس تقریب کو منعقد کیا ہے۔ میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں مرکز سراج اہل حدیث کے ذمہ داران۔ اصل میں یہ نشست خاص، یہ میٹنگ ہے وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے ساتھ جن مدارس کا الحاق ہو چکا ہے یا وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے خواہش مند ہیں، ان کے ذمہ داران، علماء کرام، محتممین اور ناظمین کا یہ اجلاس ضلع بہاڑی صاحبال میں چیچا وطنی پاک وطن سے بھی کچھ دوست آئے، عرف والا سے، تو یہ 3-4 شہروں سے معزز علماء کرام کو بلایا۔ وفاق المدارس پاکستان کے ناظم اعلیٰ استاد العلماء محترم پروفیسر یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ گفتگو صرف انہی کی ہے۔ دینی مدارس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، دینی مدارس کے لیے اس وقت کیا مسائل ہیں، کن مسائل کا سامنا دینی مدارس کے منتظمین کو ہے اور کن مسائل کا سامنا وفاق المدارس السلفیہ کے ذمہ داران کو ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے وہ رکھیں گے، خصوصی بریفنگ دیں گے اس سلسلے میں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس بات کو، اس درد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ ذمہ داران ہیں اور مسلک اہل حدیث کے داعی ہیں، اور مسلک اہل حدیث کا جو داعی ہوتا ہے وہ یقیناً وہ ایک ذمہ دار عالم دین ہوتا ہے، اور اس مسلک کی بنیاد پر جو کتاب و سنت جن کا منہج ہے، وفاق المدارس السلفیہ کا ایک پلیٹ فارم جو دینی مدارس کا زبردست ایک اتحاد ہے، دینی مدارس کی ایک قوت ہے۔ ایک کو بند کر یار۔ دینی مدارس کی ایک زبردست قوت ہے، دینی مدارس کا اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ تو اس کے ساتھ جڑنے کے کیا فوائد ہیں اور اس سے علیحدہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں، آج اس سلسلے میں اہم گفتگو فرمائیں گے یاسین ظفر صاحب۔ میں صرف آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور چند تمہیدی کلمات ان کی آمد سے پہلے کہنے کے لیے یہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سب سے پہلی بات، ایک عالم دین کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف علماء کرام ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں رکھ کر دین کا کام کرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہے، وہ دینی مدارس انتہائی اخلاص کے ساتھ چلاتے ہیں۔ دینی مدارس الحمدللہ ہمارے دین اسلام کی اصل چھاؤنیاں ہیں، یہ تربیت گاہیں ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے دینی مدرسہ قائم کر کے صفہ چبوترے پر
اللہ ایک ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا تھا، ایک اسوہ چھوڑا، اور انتہائی اخلاص کے ساتھ جو ملنے والی وہاں تعلیم اور انتہائی اخلاص کے ساتھ ملنے والی تربیت، پھر اس کے کتنے گہرے اثرات تھے۔ اب دیکھیں مدینہ شریف کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو وہاں بے سر و سامانی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں، اور کوئی ایسی قوتیں بھی نہیں ہیں جو اسلام کو اور اسلامیان کو سپورٹ کر سکیں، صرف اخلاص تھا، اور اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور اخلاص کی بنیاد پر وہ دینی مدرسہ جو قائم ہوا تو الحمدللہ پھر پوری دنیا کے اندر وہ صفہ ایک چھوٹا سا مدرسہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کے طور پر اس کا تعارف ہوا۔ حالانکہ داخلہ لینے کے لیے کوئی شرائط نہیں تھی کہ کسی تعلیمی شرط کی بنیاد پر داخلہ ملتا ہو، پالیسیاں کوئی سخت نہیں تھیں، داخلہ بھی آسان شرائط پر، پالیسیاں بھی نرم، اخلاص ہی اخلاص نظر آتا ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کر 60 70 80 سال کی عمر کے بزرگ تک اس صفہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور معلم کون ہیں؟ جن کو اللہ نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن، اور ان کا مطمع نظر دنیاوی غرض نہیں تھی، دنیا میں نام و نمود اور نمائش نہیں تھی، بلکہ جس طرح قرآن مجید میں سورہ دہر میں ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ کھانا کھلانے کا کام کرتے ہوں یا کوئی اور کام کرتے ہوں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہمیں واہ واہ ملے گی، یہاں سے ہمیں شاباش ملے گی، کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، نہیں۔ تو جب اخلاص کے ساتھ ہم دینی مدارس کو چلائیں گے، قرآن و حدیث کی اشاعت کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو، احکامات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں گے، ایک ہے کانوں تک پہنچانا، ایک ہے دلوں تک پہنچانا، اور وہ اللہ اخلاص کی وجہ سے اثر ڈالتے ہیں۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنی دعوت آپ کی مؤثر ہوگی، اتنی تعلیم آپ کی مؤثر ہوگی، اتنی تربیت آپ کی مؤثر ہوگی، اور وہ اس اخلاص کی وجہ سے ملنے والی تعلیم اور تربیت پر جو بچے پیدا ہوں گے، جو بچے بنیں گے، جن کی ہم نشو و نما قرآن و حدیث کی غذا سے کر رہے ہیں، وہ بہت عظیم علماء کرام انشاءاللہ بن کر کے نکلیں گے، فاضلین بنیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ جڑیں، مرکز کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ۔ مرکز کے ساتھ جڑنے کا مطلب آج کی اس میٹنگ میں یہ ہے کہ فاق المدارس السلفیہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرا مفاد کس کے ساتھ، میرا مفاد کس کے ساتھ، نہیں، بغیر مفاد کے، بغیر طمع کے ربط قائم، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔